کہ حسین کربلا میں جو کچھ تھے وہ اچانک حسین نہیں آ گئے، بلکہ حسین کو تربیت دی گئی تھی کربلا کے واقعے کی۔ اسی طرح یزید اچانک یزید نہیں بن گیا، بلکہ بڑی دور سے اسے تربیت دی جا رہی تھی یزید بننے کی۔ یزید کو یزید بنایا جا رہا تھا، حسین کو حسین بنایا جا رہا تھا، یعنی کہ وہ اچانک یزید بنا، بالکل حسین اچانک حسین بن گئے نہیں، انہیں حسین بنایا جا رہا تھا، اسے یزید بنایا جا رہا تھا۔ اس بڑھاپے میں دماغ کی خرابی کی سے بہت سے خیالات میرے ذہن میں آتے ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ خیال بھی ہے کہ جو ہفتے کے 7 دن ہیں ان میں جمعے میں کیا خصوصیت ہے کہ اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ حضرات علماء کرام اسے واضح فرمائیں تو فرمائیں، آخر جس طرح اور دن سورج نکلتا ہے اسی دن جمعے کو نکلتا ہے، جس طرح اور دن غائب ہوتا ہے اسی دن جمعے کو ہوتا ہے، جس طرح صبح دوپہر اور دنوں میں ہوتی ویسے جمعے کو بھی ہوتا ہے۔ جمعے میں کیا ایسی خصوصیت ہے کہ یہ سید الایام ہے، اس میں بڑی عبادتیں ہیں، ریاضتیں ہیں، اس کی 2 رکعت نماز کا ثواب 70 یا 100 یا 1000 رکعت کی برابر ہے، یہ کیا بات کیا ہے جمعے کے لیے؟ میں بڑا سوچتا ہوں یہ بات۔ اگر پیر کا دن جو منحوس کہلاتا ہے وہ جمعے کا گریبان پکڑ کے کہے کہ تو میری برابر ہے جس سب میں ویسا تو کیا کہ روز چل رہی ہے نا آج کل، کسی کی بزرگی نہیں مانتا کوئی، کہتے ہم جیسا، لہذا جمعے کو کہہ سکتا ہے پیر کے ہم جیسا، اس میں بات کیا ہے؟ بلکہ پیر تو یہ کہہ سکتا ہے کہ تو جمعہ آڑتے ہیں، میں تو پیر ہوں، تو جمعے میں کیا خصوصیت؟ مجھے نہیں پتا، یہ میری عقیدت سمجھیں، میری دیوانگی سمجھیں، میرا عشق سمجھیں، میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ تمام تاریخوں میں متفقہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جمعرات کے روز شام کے مغرب کے وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا ولادت ہوئی ہے حضور سید الشہداء کی، ان شب جمعہ ولادت سید الشہداء ہوئی، اور چونکہ حسین کا آنا تکمیل ہے مشیت الہی کی، اسلام نے حسین کی آمد پر جمعے کے دن کو یوم عید قرار دے دیا۔ یہ میری دیوانگی سمجھے، کوئی سمجھے میں یہ سمجھوں، جمعے کو اور 2 رکعت نماز شکریہ کی پڑھو جمعے کے دن، حسین کی نعمت تمہیں ملی ہے، اور اگر تم اسے اپنے لیے تکلیف سمجھو تو چلو ظہر معاف، اس کی جگہ یہ 2 رکعت پڑھ دو، ظہر کی تمہاری مرضی ہے، پڑھو یا نہ پڑھو، یہ شکریہ کی نماز ہے کہ ہمیں حسین جیسی نعمت حاصل ہوئی، حسین جیسی برکت ہمیں حاصل ہوئی، حسین جیسا انسان ہمیں مل گیا، حسین جیسا رہبر و ہادی ہمیں مل گیا۔ کسی قوم و ملت و مذہب کو ایسا انسان نہیں ملا جیسا حسین ہمیں مل گیا، اور یہ ہمارا بیجا غرور ہے کہ حسین ہمارا ہے، کائنات میں جو چیز بھی ہے حسین ان سب کا ہے، ساری دنیا کائنات کے لیے پیدا ہو گئے۔ اس دن رسالت مآب مدینے میں نہیں تھے جس دن حسین پیدا ہوئے، کسی سفر میں گئے تھے اور بیٹی کو کہہ گئے تھے کہ جب تک میں نہ آؤں بچے کو دودھ نہ پلانا، ٹھیک ہے، دوسرے دن تشریف لے آئے، صبح علی صبح آ گئے، جمعے کے دن کو یوم عید قرار دے دیا، بچے کو گود میں لیا۔ ام ایمن نے کہا قبلہ ہم نے تو اسے غسل بھی نہیں دیا کہ انت تغسلی نہیں، ام ایمن تو کون ہوتی ہے غسل دینے والی، تو دنیا سے نجاستوں کو خباثتوں کو غسل دینے کے لیے آیا ہے، اسے غسل کی ضرورت نہیں۔
ابا میں نے اسے دودھ نہیں پلایا. ٹھیک ہے، بڑا اچھا کیا. گود میں لیا، زبان دہن میں داخل کی، دودھ جاری ہوا، پی لیا. یہ کوئی نئی بات نہیں تھی. اس زبان سے دودھ حسین کے باپ علی نے بھی پیا تھا. جب کعبے میں پیدا ہوئے تھے اور رسول نے گود میں لیا تھا تو علی کی ماں نے بڑے افسوس سے یہ کہا تھا فاطمہ بنت اسد نے کہ یہ بچہ جیے گا نہیں، اس میں جینے والی کوئی بات ہی نہیں. کیوں، کیا ہوا کہ 3 دن ہو گئے اسے پیدا ہوئے کو، نہ رویا 3 دن سے، نہ دودھ پیا، نہ آنکھ کھولی. یہ نہیں جیے گا. رسول نے گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیار کیا، پوچھا تم نے آنکھ نہیں کھولی تھی کہ نہیں؟ کیوں کہ یہاں بتیوں رکھے تھے، کسی سے آنکھ لڑ جاتی اور توڑتے میں مربت آ جاتی، اس لیے میں نے آنکھ ہی نہیں کھولی. اب آپ آ گئے، لو آنکھ کھول دی. اور علی کے شیعہ خوش ہو گئے، نعرہ حیدری، علی نے آنکھ کھولی ہے. اور میرے بھائیوں، علی کعبے میں آ کے یہ سمجھے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کعبے میں آیا ہوں. محمد کو جب دیکھا تو آنکھیں کھل گئی. آنکھیں کھل گئی. تو ماں نے کہا جناب اس نے دودھ بھی نہیں پیا. کیوں برخوردار دودھ نہیں پیا کہ نہیں؟ کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا نبوت کا، لوگ مانتے نہیں. آپ نے مجھے بطور گواہ بلایا. جب میں آپ کا گواہ ہو کے آیا ہوں تو سب پڑھے لکھوں سے پوچھ لو کہ گواہ کا خرچ خوراک مدعی کے ذمہ ہے یا نہیں. پھر بتاؤ میں اپنی ماں کا دودھ کیوں پیتا؟ آپ مدعی ہیں، میرا خرچ خوراک آپ کے ذمہ ہے. ٹھیک، آپ نے انگشت مبارک دہن میں دی، دودھ جاری ہوا، منہ پھیلے نہیں پیا. رسول نے کہا میں سمجھ لیا، گواہوں کو ذرا تر مال چاہیے. اب جو زبان دہن میں داخل کی اسے دودھ جاری ہوا، خوب پیٹ بھر کے پیا. اور جب پی چکے تو ننھے ہونٹوں سے زبان میں دودھ پکڑ لی. اب رسول کہتے چھوڑو کہ ٹھہرو، اور چھوڑو نہ ٹھہرو. اسی طرح رسول کی زبان منہ میں لیے ہوئے گھر آ گئے. گھر سارا خاندان اکٹھا تھا. آنکھوں میں خاندان کے بزرگوں سے کہا، اے بنی ہاشم کے بزرگوں، گواہ رہنا، پیدا ہوتے ہی مجھے رسول نے زبان دی ہے اور بیٹی کہیں اور نہیں جا سکتی، مجھے زبان دے چکی ہے. یہ علی کا دودھ پینے کا واقعہ تھا، بڑا لمبے قصے ہے، کیا سنوں گا آپ کو. اس کے بعد حسین نے پیا اور حسین نے رسول سے کہہ دیا قبلہ میں آج پیٹ بھر کے پیوں گا، کیونکہ یہ دودھ میرے باپ کا مال ہے، میرے لیے اجنبی نہیں، یہ میرے باپ کا مال ہے. اس لعاب دہن سے پرورش پائی. محترم سامعین، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ کنویں کا پانی بہت ہی تلخ اور بدمزہ تھا. وہاں کی آبادی نے رسول سے شکایت کی قبلہ پانی بڑا شور ہے. آپ نے گئے اور کنویں میں لعاب دہن پھینک دیا، پانی شیریں ہو گیا. آج تک شیریں ہے. جو حاجی اس طرف جاتے ہیں وہ پانی اس کنویں کا تبرکن پیتے ہیں. آج تک جس لعاب دہن کے قطرے سے شیریں پانی تلخ شیریں ہو جائے، اس لعاب دہن سے جو بچہ پلا ہو، کیا اس کے خون سے زمین شور خاک شفا نہیں ہوتی؟ اب حسین کو بلایا جا رہا ہے. اس سے بڑے طویل ہیں قبلہ، اور مجھ میں طاقت نہیں ہے سارے باتیں بیان کرنے کی. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں نے ایک بڑے مجمع میں یہ حسین کے واقعات بیان کیے تھے گجرات کے ضلع میں. تو گجرات میں جو ڈی سی تھا وہ جلسے کا صدر تھا، اہل سنت تھا، بڑا شریف آدمی تھا. اس نے میری تقریر کو ٹیپ کر لیا تھا اور کہا تھا یہ انسائکلوپیڈیا آف حسین ہے.
پھر وہ بڑی رائج ہوئی ملک میں. اب حسین ذرا پاؤں چلنے لگے. مختصر کرتا ہوں بیچ کے قصے چھوڑ کر. مسجد میں آئے نانا کو ملنے. نانا نماز پڑھ رہے تھے, سجدے میں سر تھا. نہ پوچھا, دریافت کیا, نہ اجازت لی, آ کے نانا کی کمر پہ بیٹھ گئے. اب سجدہ طویل ہو رہا ہے, سر نہیں اٹھاتے رسول. جب اتر گئے رسول نے سر اٹھا لیا. یہ آپ کی سنی سنائی بات ہے, سب جانتے ہیں. رسول نے تو وہاں سر اٹھا لیا. اور حسین گھر میں اپنی اماں کے پاس آئے. ماں نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ مسجد میں. نانا کے پاس. نانا نے پیار کیا کہ اماں آج تو عجیب واقعہ ہوا. نانا اس طرح سجدے میں تھے, میں کمر پہ بیٹھ گیا. پھر کہ میں بڑی دیر بیٹھا رہا, نانا نے سر ہی نہیں اٹھایا. اچھا بیٹے, ہاں اچھا, بہت اچھا, بڑی خوش ہوئی, میرے بیٹے کی عزت افزائی ہوئی. کہا بیٹا ایک بات سنو, آئندہ ایسا نہ کرنا, ممکن ہے تمہارے نانا کو تکلیف ہوئی ہو. اچھا یہ بات ہے اماں, اگر یہ خیال ہے تیرا کہ نانا کو تکلیف ہوئی تو میں اس سجدے کا بدلہ نہ اتاروں تو تیرا حسین نہیں. بیٹا تو کیسے بدلہ اتارے گا کہ نانا نے سر تو اٹھایا سجدے سے, چاہے دیر میں اٹھایا تو صحیح. اماں میں ایسا سجدہ کروں گا کہ سر تو رکھ دوں گا, خود نہیں اٹھاؤں. قاتل اٹھا کے لے جائے چلے گئے, میں اس کا بدلہ دوں. اس میں اور بہت سی باتیں ہیں جو پھر کسی موقع کے لیے, اگر میں زندہ رہا اور آیا جہاں. عید کو ماں نے دعا کی, جنت سے لباس آ گیا. پتہ نہیں جبرائیل لائے, رضوان لائے, جنت کے جو داروغہ ہیں, یا کون لایا. آ کے تو یہ کہا تھا اس نے جو بھی لایا تھا جناب سیدہ سے کہ حضور کے بچوں کا درزی حاضر. حضور کے بچوں کا درزی لباس. وقت کی بات ہے, قبلہ جنت کا لباس پہن لیا. حسین کو تو پتہ نہیں یاد تھی رہی یہ بات, بہن کو یاد تھی کہ میرے بھائی کے لیے جنت سے لباس ہے. جب 11 تاریخ کو لاشیں پہ آئی ہے قید ہو کر, حسین کی لاش کو بے کفن دیکھا. اس وقت زینب نے کہا ہے حسین وہ درزی آج بھی موجود ہے جو اس دن ہے. وہ اللہ بھی ہے جس نے اس درزی کو بھیجا تھا. حسین اجازت دے تو میں ابھی دعا کر لی, وہی درزی تیرا کفن لے کے حاضر ہوگا. نو اس طرح تربیت ہوتی رہی. اور حسین کے رگ ریشے میں, خون میں یہ پیوست کر دیا رسول نے کہ بیٹا سوائے اللہ کے کوئی مالک نہیں, مالک صرف اللہ. یا اولاد, یا بھائی بتیجے, خاندان, گھر بار, یہ سب عارضی ہے, سب کا مالک صرف اللہ. مالک اور کوئی نہیں سوائے اللہ کے. قل اللہم مالک الملک
تم ہر وقت یہ کہا کرو کہ مالک اللہ، اور کوئی مالک نہیں سوائے اللہ۔ میں اس کا رسول ہوں، رسول نے بتایا میں اس کی مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہوں، میں بے وحی کے بات نہیں کرتا، میں اس کا محبوب ہوں، میں معراج پہ جاتا ہوں، ان تمام عزتوں کے باوجود میں مالک نہیں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، میں اس کا عبد ہوں، مالک نہیں، مالک اللہ۔ حسین کے ذہن میں بیٹھ گیا کہ مالک صرف اللہ ہے۔ علی نے یا اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت، جو تیرا حق عبادت تھا میں ادا نہیں کر سکا، تو مالک ہے میرا، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ علی کی دعا، مالک اللہ۔ یہاں تک میں کہتا ہوں کہ اسلام میں مسلمانوں نے جنہیں امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین بنایا، وہ بھی یہ کہتے رہے کہ ہم خلیفہ ہیں۔ لفظ خلیفہ کے معنی یہ ہے کہ مالک کوئی اور ہے، ہم اس کے نائب ہیں۔ مالک ہونے کا دعویٰ انہوں نے بھی نہیں کیا کسی۔ توجہ ہے نا صاحبہ؟ میرے سے مختصر گفتگو سے آپ اچھی طرح توجہ فرما رہے ہیں؟ مالک ہونے کا کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ یہاں تک کہ یزید آ گیا برسر حکومت۔ یزید نہ کسی ووٹر کا احسان مند تھا، نہ کسی الیکشن سے وہ حاکم بنا تھا، نہ کسی نے اسے ووٹ دیا تھا، بلکہ وہ تخت شاہی پر باپ کا مال سمجھ کے بیٹھا تھا۔ اس کو اس کے باپ نے بٹھایا تھا، اور اس نے تخت پر بیٹھ کے دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ زادے مہین پوران خلافت اپنی داڑھیوں سے اس کے آستانے پہ جاروب کشی کر رہے ہیں۔ اس نے بڑے بڑے بزرگان اسلام کو دیکھا کہ 10 بستہ سینے پہ ہاتھ رکھے اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ خزانے بے شمار میرے تحویل میں موجود ہیں۔ اس نے دیکھا کہ لاتعداد فوجیں میرے حکم کے لیے موجود ہیں۔ دنیا کی حکومتوں کے سفیر تحفے لیے ہوئے میرے دربار میں حاضر ہیں۔ ان تمام باتوں کو دیکھ کر ایک ناز و نعمت کا پلا ہوا اکلوتا شہزادہ اچانک نہیں بلکہ ان تمام اسباب کی وجہ سے ایک دم یزید بن گیا، اور یزید بن کے اعلان یہ کر دیا کہ میں کوئی خلیفہ نہیں، میں تو مالک ہوں، میرے اوپر کوئی مالک نہیں اور میں مالک ہوں۔ توجہ فرمائیں جناب، یہ اسلام میں پہلا شخص تھا جس نے اپنے مالک ہونے کا اعلان کیا۔ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا ينزل، نہ کوئی وحی ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، نہ کوئی خدا ہے۔ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ بنایا تھا۔ سب غلط باتیں ہیں، میں مالک ہوں۔ توجہ فرمائی صاحبان۔ اب اگر کوئی اسے کہہ دے تو سچ کہتا ہے تو اس نے گویا اللہ کی مالکیت کو یزید کی طرف منتقل کر دیا۔ یہی معنی۔ اب بتائیں آپ انصاف سے، یزید کا جھگڑا کس سے تھا؟ حسین سے۔ اگر وہ کہتا میں امام ہوں تو حسین سے مقابلہ تھا، اگر کہتا میں سید ہوں تو حسین سے مقابلہ تھا، اگر کہتا میں نبی زادہ ہوں تو حسین سے مقابلہ تھا، اگر کہتا میں معصوم ہوں تو حسین۔ وہ تو سیدھا براہ راست کہتا ہے میں مالک ہوں، اس کا مقابلہ تو اللہ سے ہے نہ کہ حسین سے۔ اب ایک طرف اللہ ہے، ایک طرف یزید ہے۔ اگر یزید جیت جائے تو اللہ ہار گیا، اور اللہ جیت جائے تو یزید ہار گیا۔ ہار اور جیت اللہ اور یزید کی تھی، حسین کا بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا۔ توجہ ہے نا صاحب؟ میری بات پہ غور کر رہے ہیں نا؟ اللہ نے کہا حسین میں تجھے بڑے ناز و نعمت سے پلوایا ہے، بڑا مختصر کر دیا میں نے بات کو۔ یہ مالک بن بیٹھا،
میں کہتا ہوں میں مالک ہوں، یزید کہتا ہے میں مالک ہوں۔ میں چاہتا ہوں کھلی عدالت میں استقرار حق کا دعویٰ ہو کے فیصلہ ہو جائے، یزید ٹھیک کہتا ہے یا میں ٹھیک ہوں والی۔ کربلا کے میدان کو عدالت بنا لیا گیا، یزید نے کہا میں مالک ہوں، اور وہ اپنے گواہ لے آیا، 1,00,000 فوج، بے شمار خزانے، بے انتہا اسلحہ، جو اس کے مالک ہونے کے گواہ تھے جو کربلا میں آ گئے۔ اللہ نے کوئی میرے مالک ہونے کی بھی گواہی دے گا؟ حسین نے کہا میں تیری گواہی دوں گا۔ حسین مدینے سے روانہ ہو گئے کربلا کے لیے۔ اب آپ بتائیے کیوں گئے حسین مدینے سے کربلا؟ کیوں گئے؟ مرنے کے لیے۔ میں چند منٹ جتنا مجھ سے ممکن ہوگا اس بیماری اور کمزوری کے ساتھ آپ کو تکلیف دوں۔ گھبراؤ گے تو نہیں؟ گھبراؤ گے؟ بڈھے آدمی کو، سفید داڑھی والے کو ممبر پہ بیٹھا دیکھ کر نوجوان پسند نہیں کرتے، مجھے پتا ہے۔ بس بیٹا اسے ختم کرو سلسلے کو۔ یہ شہر ملتان میری ساری زندگی اسی ملتان میں گزر گئی۔ جب میں شروع میں ملتان آیا تھا تو فارغ البال تھا، نہیں بال کالے آئے سفید ہو گئے۔ جو بچے میرے سامنے پیدا ہوئے تھے وہ خود صاحب اولاد ہیں۔ اب میری صحت جواب دے گئی ہے اور مجھ سے بات نہیں کی جاتی، اس لیے آ گیا کہ ایک دفعہ پھر ملتان کو دیکھ لوں۔ میں انشاءاللہ اگر میرے ہوش و حواس ٹھیک رہے تو قیامت میں بھی ملتان کو آواز دوں گا، ملتان والو تم آ کے بتاؤ میں تذکرہ آل محمد کرتا تھا یا نہیں؟ میری گواہی دینا ملتان والو وہاں قیامت میں، میں تمہیں آواز دوں گا وہاں۔ یہ بچہ حیدر جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا، پتہ یہ نظم پڑھی نثر پڑھا کیا پڑھا، میں تو بالکل کچھ نہیں سنتا، میرے کان قطعی طور پر کچھ نہیں سنتے، کوئی آواز کسی قسم کی مجھے نہیں آتی۔ میں اتنا سرکش ہو گیا ہوں کہ کسی کی سنتا ہی نہیں، بیکار۔ ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم آنکھیں بنا سکتے ہیں، اندھوں کا علاج کر سکتے ہیں، کانوں کا نہیں کر سکتے، خاموش ہو جاتے۔ یہ کان میرے ٹھیک نہیں ہوتے، سینے میں بڑی تکلیف ہے، دماغ کے اندر بڑی تکلیف ہے، بات نہیں ہوتی۔ یہ حیدر بچہ جو میرے سامنے پڑھ رہا تھا، یہ سب میرے سامنے کے بچے ماشاءاللہ چشم بدور اب خود صاحب اولاد ہیں۔ اس نے اتنی شاعری کی ہے بچپن سے اب تک، ہزاروں شعر کہہ دیے۔ معصومین کا فرمان ہے کہ جو ہمارے متعلق ایک شعر کہے گا ہم اسے جنت میں ایک گھر دیں گے۔ ابھی حساب سے اس کا تو شہر بس گیا ہوگا نا جنت میں۔
فی شہر ایک گھر جو ملے گا تو جنت میں حیدرآباد آباد ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ حیدر کے نام پہ. لہذا میں اس سے التجا کروں گا کہ اپنے حیدرآباد میں کوئی گھر مجھے بھی دے دینا چھوٹا موٹا وہاں. خدا تمہیں سلامت رکھے اور خوش رکھے. اب میں یہ فرض ادا کر دوں اپنا کہ اس مجلس کا بانی شوکت صاحب جو میرا کبھی وطن تھا اب تو یہی وطن ہے، یہی علاقہ، وہاں سے میرے ہم وطن ہیں. میں ان کا وہاں سے وطن سے واقف ہوں. یہ ان کے باپ کی صحیح تربیت کی تاثیر ہے کہ یہ ذکر سید الشہداء بڑی عقیدت و احترام سے کرتے ہیں، مجلس کی بنیاد رکھتے ہیں. یہ ان کے باپ کی تربیت کی تاثیر ہے. لہذا میں سامعین سے گزارش کروں گا کہ ایک ایک سورہ فاتحہ ان کے والدین کے لیے ضرور پڑھ دیں. میرے پاس آ جاؤ سامنے. صاحبان یاد نہیں آتی کوئی بات، کیا بات کہوں بھول جاتا ہوں. اب بات ہوتی نہیں مجھ سے، مجھے کوئی بات یاد نہیں آتی. میں کل ایک مجلس میں گیا، وہ گردیزی صاحبان کی طرف سے تھی، اس میں جانا میرا فرض تھا. وہاں میں نے یہ کہا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں انسان ایک بڑی عجیب مخلوق ہے. کیوں صاحبان میں ٹھیک کہتا ہوں؟ ہے نا عجیب مخلوق. یہ 4.5 فٹ کا پتلا، 8-7 سیر گوشت، خون، ہڈیاں، اوپر کھال، یہ تو اس کی حقیقت ہے. مگر عالم اس کا یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا. انسان انسان سے لڑتا ہے، فرشتوں سے لڑتا ہے. حد یہ ہے کہ یہ خدا سے بھی لڑتا ہے. خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تمام اللہ کی مخلوق میں صرف یہ مخلوق ایسی عجیب ہے کہ یہ خدا کو خدا نہیں مانتی. یہ کہتی نہ، ہم تو اسے خدا مانیں گے جسے ہم خود بنائیں، اپنے بنانے والے کو نہیں مانیں گے. یہ اس کی ذلت کی انتہا ہے. نہ ماننا تو خدا کو نہ ماننا، اور ماننے پہ آنا تو پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جانا. یہ انسان کی حالت ہے. میں نے ہندوستان میں دیکھا ہے بڑے بڑے قابل دماغ ہندو جن کی قابلیت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. مثلاً جواہر لال نہرو، بتائیے اس کے قابل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ بڑا قابل تھا. جب ملک تقسیم ہوا تو ہم مسلمانوں نے علم پسند کیا، ہندوؤں نے دولت پسند کی. جواہر انہوں نے لے لیے، لیاقت ہم نے. یہ ہماری ناقدری ہے کہ ہم نے لیاقت کو گولی مار دی. وہ جواہر کو آج تک پوج رہے ہیں. بڑا قابل شخص تھا. اس نے تقریر کرنی تو دنیا بھر نے اپنے ریڈیو لگا دینے کیا کہے گا. جب تقریر کر کے گھر آنا، وہی قابل آدمی، وہی لائق آدمی تو گھر آ کے ایک پتھر کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی.
बाबा पंडित साहब ये क्या कर रहे हो, या तो इतना इल्म या इतनी जहालत, इस पत्थर नामुराद को पूज रहे। तो उसने ये जवाब दिया कि आपकी गलत फहमी है, आपको समझ नहीं आई, हम इस पत्थर को नहीं पूजते। फिर किसे पूजते हो? कि हम सर्वशक्तिमान को पूजते हैं, निराकार को पूजते हैं, परम आत्मा को पूजते हैं, परम ईश्वर को पूजते हैं, जिनके मानी है अल्लाह। फिर ये पत्थर क्यों सामने रखा है? कि हम गुनहगार हैं, अल्लाह के सामने जाते हुए शर्म आती है, हमने इस पत्थर को वसीला बनाया है, इसकी आड़ में अल्लाह के सामने चले जाते हैं। बाबा पत्थर को क्यों वसीला बनाया है? कि हमें यकीन है कि हम कितने ही गुनहगार हैं, ये पत्थर बेगुनाह है, इसने कोई गुनाह नहीं किया। यहाँ तो मैं भी कायल हो गया ईमान से कि बेगुनाह को वसीला बनाया ना, किसी गुनहगार को वसीला बनाने से तो पत्थर पूजना अच्छा। हाँ, बेगुनाही की बात है, कत्ल की बात है, इंसानियत की बात है, शराफत की बात है। बाहर ना हो, इंसान की समझ इंसान को अब तक नहीं आई कि ये क्या है, क्या बनेगा, क्या होगा। अब मैं सुन रहा हूं, इन बहरे कानों से सुनता हूं कि इंसान चांद में जा रहा है। जा रहा है? इन बच्चों को पता होगा, मुझे तो पता नहीं। कहते हैं कि चांद में जा रहा है। जब से इसने चांद में जाना शुरू किया है, रोज फरिश्ते मीटिंग करते हैं, उनमें आपस में ये गुफ्तगू होती है कि खुदा खैर करे, जन्नत से निकाला हुआ फिर वापिस आ रहा है, अल्लाह जाने कहाँ पहुंचेगा, क्या बनेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं इसका, क्या कहाँ पहुंचेगा, क्या होगा। जमीन इसके ख्यालात से तंग हो गई, अब ये फिजा पे छा गया, आसमान पे, तमाम समंदरों में इसने आबदोज़ें दौड़ा दी, तमाम खला को इसने भर दिया, अब चांद में सुना जा रहा। तो ये इंसान की हालत है। क्या बताऊं, बात नहीं की जाती, इसलिए तक मोहतरम बुजुर्गों, बच्चों, अजीजों, भाइयों, जो इंसान को समझ ले, उसे खुदा को समझ कि मार्फत में आसानी हो जाए। मन अरफा नफ्सहू फ़क़द अरफा रब्बहू, जो इंसान को समझ ले उसे खुदा की मार्फत में आसानी हो जाए। ये समझ में आने वाला मुइम्मा नहीं इंसान, अजीब चीज़ है ये। इस इंसान ने मसनूई बादशाह इसने बनाए, मसनूई वजीर इसने बनाए, मसनूई ताजर इसने बनाए, बनाए या नहीं? ये रोज सिनेमा में, थिएटर में और क्या होता है, मसनूई बादशाह, मसनूई वजीर, सब मसनूई लोग होते हैं। और दुनिया है कि देखने को चली जा रही, पैसे भी खर्च करते हैं और जाके देखते भी हैं। भाई क्या देख रहे हो कि एक फर्जी मसनूई बादशाह है, उसे देख रहे हैं। अगर असली बादशाह हो तो ना जाएं, नकली बना हुआ हो तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मजमा इकट्ठा हो जाता है। तो मजमे के इकट्ठा होने से ये न समझो कि हक है, हर मसनूई के गिर्द इकट्ठा हो जाता है, हर फर्जी के गिर्द इकट्ठा हो जाता है। इस तरह टिकट रहे हैं जैसे जन्नत के टिकट बट रहे हैं। फिर सारे दिन की रोजगार की कमाई टिकटों पे खर्च करके मसनूई बादशाह को देखने, घर आए तो फाका। अब बाजार में जुलूस निकल रहा है रोटी, जहां कहीं बैठेंगे कमाई में बरकत नहीं रही। बरकत का रोना रोने वालों, अपनी हरकत तो देखो, पैसा तो सारा ज़ाया कर देती हो, बरकत कहां से यार। एक रीछ वाला आ जाता है, रीछ लेके बाजार में, वो रीछ से तमाशा कराता है, दुनिया इकट्ठी है चारों तरफ, पैसे दे रही है। रीछ क्या बनता है?
نمبردار بن کے چل رہا ہے. وہ ایک مصنوعی جعلی فرضی نمبردار کو دیکھنے دنیا آ جاتی. اصلی نمبردار جتنے چاہیں بازار سے گزر جائے کوئی پوچھتا بھی نہیں. پھر یہ ریچھ بیچارہ نمبردار بن کے ریچھ کا ریچھ ہی ہے، کیونکہ باغ دوسرے کے ہاتھ میں ہے. اس نے ریچھ بنا دیا، ریچھ بن گیا. نمبردار بنا دیا، نمبردار بن گیا. خود کا کوئی اختیار نہیں تھا. بہر نو یہ مصنوعی بنا لیتا ہے انسان سب کچھ. یہ اس کی عادت ہے نقل بنانے کی، مصنوعی بنانے کی. سب کچھ مصنوعی بناتے بناتے اس نے مصنوعی خدا بھی بنائے، پتھر کے بنائے، مٹی کے بنائے، لکڑیوں کے بنائے. رفتہ رفتہ اس نے انسان کو خدا بنا لیا. تو بھائی ایسے انسان گزرے ہیں یا نہیں جن کو خدا بنایا؟ گزرے ہیں. جہاں تک مجھے یاد ہے آدم کی نسل میں 4 آدمی ایسے گزرے ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا ہے. میں یہ نہیں کہتا وہ خدا تھے نا، توبہ، انسانوں نے انہیں خدا کہا ہے. 4 آدمی میرے ذہن میں ہیں. آپ کو اگر اور معلوم ہو تو ہوگا. میرے ذہن میں صرف 4 آدمی ہیں جنہیں انسانوں نے خدا کہا. ان 4 کے نام: پہلا نمرود، یاد رکھیں گے نا آپ؟ پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. اور 5واں آدمی مجھے کوئی یاد نہیں. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. اب آپ کی مرضی، چاہے 4 کو یکساں سمجھیں چاہے کچھ فرق سمجھیں، بہنوں ان 4 کو دنیا نے خدا کہا ہے. ان 4 میں کا پہلا نمرود، دوسرا فرعون، تیسرا شداد، چوتھا علی. ان 4 کو دنیا نے خدا کہا. سمجھے نہیں نا؟ ان میں کیا فرق تھا؟ بظاہر یہ فرق تھا کہ پہلے 3 یعنی نمرود، فرعون، شداد لوگوں کو کہتے تھے ہمیں خدا کہو، نہیں کہو گے تو ہم قتل کر دیں گے. لوگ قتل سے ڈر کے انہیں خدا کہتے تھے. اور چوتھا کہتا تھا خبردار مجھے خدا نہ کہنا، کہو گے تو قتل کر دوں گا. یہ فرق ہے یا نہیں؟ قتل سے ڈر کے خدا کہنا اور بات ہے، اور قتل ہو کے خدا کہنا یہ اور بات ہے. یہ لمبی بات ہے، مجھ میں طاقت نہیں ساری بات کہنے کی. کیوں میرے عزیز بچوں، دوستوں، بزرگوں، وہ انسان اعظم، وہ عالی دماغ و عالی ظرف انسان جو لوگوں کے بنائے سے خدا نہیں بنتا، وہ لوگوں کے بنائے سے خلیفہ بنے گا، بادشاہ بنے گا. انسان کی عادت ہے اگر اسے کچھ بنایا جائے تو وہ بن جاتا ہے. لو میں اپنی بات بتاؤں، میری گواہی دیں گے وہ حضرات جو میرے ساتھ یہاں رہے ہیں 40-45 سال. جب میں شروع میں ممبر پہ بیٹھا تو کسی نے مجھے کہا قبلہ. میں کہا توبہ 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 توبہ، میں قبلہ نہیں ہوں، مجھے نہ کہنا. پھر کسی نے پھر اسے ٹوک دیا. جب 2-4 مہینے گزرے لوگ کہتے رہے تو میں چپ ہو گیا کہ شاید ہوں ہی. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے لوگ، بنا دیتے ہیں. اور 2-4 سال گزرنے کے بعد تو یہ حالت ہو گئی کہ کوئی نہیں کہتا تو برا معلوم ہوتا ہے. اس طرح اب پنجاب میں مجھے محبت سے قبلہ کہتے ہیں. میں پنجاب میں قاف کی جگہ کاف بولا جاتا ہے، قبلہ کی جگہ قبلہ کہتے ہیں.
وہ بڑے پیار سے کہتے ہیں کی بلا ہے. اب مجھے کہتی میں بڑا خوش ہو جاتا ہوں. چلو بنایا تو صحیح, کچھ ہوا تو صحیح. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے. لوگوں نے خدا بنایا, بن گئے. نمرود کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں, مگر لوگ جو کہتے تھے چلو کہتے جو ہیں ٹھیک ہے. فرعون کو پتا تھا میں خدا نہیں ہوں, مگر لوگ جو کہتے تھے بن گئے. اس طرح بن جاتے ہیں بننے والے, لوگ بنا دیتے ہیں. یہی نمرود جو خدا بنا بیٹھا تھا, پتہ نہیں کس شان کا دربار ہوگا, اللہ جانے کتنی شان و شوکت ہوگی. آخر خدا جو بن گیا تھا, اس کے دربار میں ایک بیچارہ غریب آدمی, غریبانہ لباس پیش ہو گیا ابراہیم نامی. اب کہاں وہ شہنشاہ, کہاں یہ غریب آدمی. ان کا تو خدا ہے کہ ہاں میں خدا ہوں. کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. یہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. تو بہت الذی کفر کا یہ نہیں ہو سکتا. کیوں بھائیو, اگر وہ نکال دیتا مغرب سے پھر کیا ہوتا؟ بولو بھائی, اگر وہ مغرب سے سورج نکال دیتا تو اسے خدا ماننا پڑتا یا نہیں؟ ابراہیم کے ماننا پڑتا یا نہیں؟ اب حضرت ابراہیم سے جا کے کہو قبلہ اپنی بات پہ قائم رہنا. آپ نے خود کہا ہے مجمع کے سامنے کہ خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال. اب جو مغرب سے نکال دے بزرگان من مغرب سے سورج کو پلٹایا, نکالا, مگر کمال یہ کیا کہ اس سورج کے واپس کرنے سے پہلے نماز قضا کر دی. ادھر سورج پلٹا, ادھر نماز شروع کر دی, تاکہ سورج کے مغرب سے نکلنے میں لوگ مجھے خدا نہ کہہ دے, عابد کہیں, معبود نہ کہیں. عبادت شروع کر, نماز شروع کرتی. باہر نہ ہو. انسان سب کچھ بنتا ہے, انسان انسانوں کو بنا لیتے ہیں, سب کچھ بنا لیتے ہیں. خدا نے کیا کیا کچھ بناتے ہیں مجھے تو تفصیل آتی. انسان نے جھوٹے بادشاہ بنائے, جھوٹے عالم بنائے, جھوٹے وزیر بنائے, جھوٹے امام بنائے. حد یہ ہے کہ جھوٹے خدا بنائے. مگر ایمان کی بات یہ ہے کہ ہر ایک کی نقل انسان نے اتاری, خدا کی, رسول کی, امام کی, سب کی. مگر ایسا کوئی مائی کا لال آج تک پیدا نہیں ہوا جو حسین بن کے دکھا دے. حسین کی نقل کوئی نہیں اتار سکا, دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا. آج تک دنیا میں دوسرا حسین نہیں بنا سکا کوئی. دوسرا خدا بنایا, دوسرے رسول بنائے, دوسرا حسین کوئی نہیں بنا سکا. کس کی ہمت ہے جوان بیٹے کے کلیجے سے برچی کھینچے, جو بچے کو تیر کھلائے, جو لاکھوں آدمی کے مجمع میں کھڑے ہو کے مسکرائے, جو قاتل کے خنجر کو دیکھ کر ہنسے, جو خود اپنے ہاتھ سے بندے غریبہ کھول دے. یہ صفت ہو تو حسین بنے. حسین نہیں بن سکا, سب کچھ بنے حسین. بتاؤ بھائیو, حسین نقلی حسین نہیں بن سکا. حسین دنیا میں بے مثل ہے کہ نہیں؟ اس کی کوئی مثل نہیں بن سکا, کوئی مثل نہیں بنا. یہ تو اللہ کو بھی ناز ہے کہ میں نے یہ بے مثل بندہ پیدا کیا, اس کی مثل نہیں بن سکا.
دیکھو ہمارا ایمان ہے کہ 14 معصوم 14 کے 14 معصوم ہیں، ان کا پہلا بھی محمد ہے، ان کا اوسط بھی محمد ہے، وہ 14 کے 14 یکساں ہیں۔ ان 14 میں 5 پنجتن پاک ہیں، ان 5 میں 4 مرد ہیں، 1 خاتون ہے۔ مردوں میں 1 محمد، 1 علی، 1 حسن، 1 حسین۔ اس کے بعد 9 امام اور آئے، ان 9 میں محمد بھی دوسرا آ گیا، 5واں امام محمد باقر، 9واں امام محمد تقی، دوسرا علی بھی آ گیا، 4تھا امام علی زین العابدین، 8واں امام علی رضا، 10واں امام علی نقی، ان میں حسن بھی دوسرا آ گیا، 11واں امام حسن عسکری۔ حسین اتنا بے مثل تھا کہ ان 14 میں بھی دوسرا حسین نہیں آیا، حسین دوسرا پیدا ہوا نہیں، ایسا بے مثل انسان۔ اس نے دنیا بھر کی بے مثالی اس کے گرد اکٹھی ہو گئی۔ اب بتاؤ، میں مختصر کرتا ہوں، کبھی جب میری صحت تھی یہ مضامین بڑے لمبے بیان ہوتے تھے، اب تو بس کی بات نہیں رہی۔ بتاؤ تمام دنیا کے انبیاء میں حسین کا نانا بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، بے مثل ہے۔ اور دنیا بھر کے اولیاء میں ولیوں میں حسین کا باپ بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کی خواتین میں حسین کی ماں بے مثل ہے کہ نہیں؟ دنیا بھر کے ائمہ میں حسین کا بھائی حسن بے مثل ہے کہ نہیں؟ اور ذرا سنبھل کے بتانا، دنیا بھر کی بہنوں میں حسین کی بہن بے مثل ہے۔ بتاؤ بھائی، دنیا بھر کی فوجوں میں حسین کی فوج بے مثل ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، دنیا بھر کے دوستوں میں حسین کے دوست بے مثل ہے؟ دنیا بھر کے دشمنوں میں حسین کے دشمن بے مثل ہیں یا نہیں؟ دنیا بھر کے علمداروں میں حسین کا علمدار بے مثل ہے کہ نہیں؟ اتنی بے مثالی کہیں گھٹی۔ آپ کو یاد ہوگا کبھی میں اپنی تقریر میں یہ فقرہ کہا کرتا تھا، اب تو میں بھول گیا، اتفاق سے اس وقت یاد آ گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی شخصیت رسالت مآب کی، ان سے بڑا کوئی، پھر ان کے اصحاب، سبحان اللہ، رسول کے اصحاب کے شان میں لوگوں نے مذہب بنا لیے، کتابیں لکھ لی۔ کیا مجال ہماری جو رسول کے اصحاب کی شان میں کوئی لفظ کہہ سکتے؟ بڑے بزرگ تھے جنہوں نے ایمان کی دولت کے ساتھ رسول کی خدمت میں بیٹھے، جنہوں نے ایمان کی آنکھ سے رسول کو دیکھا، ان سے بہتر کوئی تھا ہی نہیں۔ مگر حسین کے اصحاب میں اور رسول کے اصحاب میں بظاہر یہ فرق نظر آتا ہے کہ میدان جنگ میں مصیبت کے وقت رسول اپنے اصحاب سے کہتے تھے آؤ، میں یہاں ہوں، ادھر آؤ، اور حسین کہتا تھا جاؤ۔ رسول کے اصحاب آؤ کہ سننے سے آتے نہ تھے، حسین کے اصحاب جاؤ سن کے جاتے نہ تھے۔ یہ فرق ساری دنیا نے دیکھ لیا، یہ جاؤ سن کے جاتے نہ تھے، وہ آؤ سن کے آتے نہ تھے۔ دیکھا اپنی ایسے بے مثل صاحب کسے ملے دنیا میں؟ کسی کو نہیں۔ جب میں
پچھلی دفعہ کربلا مولا گیا تھا تو میں نے عشرہ محرم وہیں کیا تھا کربلا میں. 10ویں محرم کو میں زری کے قریب بیٹھا تھا. ماتمی دستے آتے تھے ماتم کرتے ہوئے، اس دروازے سے آئے اس سے نکل گئے. کتنے دستے صبح سے آئے. جب ظہر کی اذان ہوئی تو نوجوانوں کا ایک دستہ آیا. کرتے انہوں نے اتار رکھے تھے، سینے پہ ماتم کر رہے تھے. بڑے حسین جوان تھے، 15-20. وہ اندر آئے تو جتنا مجمع تھا سب ان کی تعظیم کو کھڑا ہو گیا. بڑے بڑے علماء اپنی آواز سے ان کو ہوا. وہ زری کے چاروں طرف آ کے کھڑے ہو گئے. ایک ہاتھ سے انہوں نے زری پکڑ لی، ایک ہاتھ سے ماتم شروع کیا. دنیا رو رہی تھی اور ہر ایک ان کی. میں چونکہ اجنبی تھا میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی عزت ہو رہی؟ تو مجھے بتایا کہ تمہیں یاد ہے کہ حسین کے اصحاب میں ایک سعید نامی بزرگ بھی تھے. میں کہا ہاں مجھے پتا ہے، وہ مسیب کے رہنے والے تھے. ٹھیک ہے، ان کا کیا واقعہ ہوا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے جو یاد ہے یہ ہے کہ جب ظہر کا وقت ہوا تو انہوں نے حسین سے کہا مولا ظہر کا وقت ہے. مولا نے کہا بھائی ٹھیک ہے، خدا تجھے نمازیوں میں مشہور کرے، اس فوج سے کہو ذرا ٹھہر جائے 2 منٹ تو نماز پڑھ لے. مولا آپ نماز شروع کریں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، کوئی تیر آپ تک نہیں آنے دوں گا. چنانچہ نماز شروع کی مولا نے اور یہ سید سامنے کھڑے ہو گئے. جو تیر آتا اسے روکتے. ادھر مولا نے سلام پھیرا، ادھر یہ گود میں گرے. تمام بڈھے جسم پہ تیر لگے ہوئے پسلیوں، اور گر کے کہا حل وفیت ابن رسول اللہ، رسول اللہ کے بیٹے آپ مجھ سے خوش ہیں میری وفا سے؟ امام نے فرمایا انت امامی فی الجنہ، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میرے آگے آگے ہوگا. تو مولا میری ایک گزارش ہے کہ میرے بدن سے یہ تیر نہ نکالے جائیں، مجھے ان تیروں کے ساتھ دفن کیا جائے. میں جنت میں ان تیروں سمیت جانا چاہتا ہوں، میں تیرے نانا کے ہاتھ سے تیر نکلواؤں گا. یہ اس نے فرمائش کی. اور فرمائش کر کے کہنے لگا مولا پتہ نہیں کس نے میرا سر گود میں لے لیا. امام نے فرمایا سعید یہ میرے نانا ہیں، تیرے استقبال کو آئے ہیں. حضور کوئی میرے سینے پہ ہاتھ پھیر رہا، یہ میرے بابا حیدر کرار ہیں. قبلہ کوئی میرے بازو دبا رہا ہے، یہ میرے بھائی حسن ہیں. قبلہ کوئی میرے پیروں کے قریب ہے کہ سید ذرا پیر سمیٹ لے، یہ میری اماں فاطمہ ہے. اور سید کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ میں نے سن لیا. میں ٹھیک ہے، یہ نوجوان جو اب ماتم کر رہے ہیں یہ اسی سعید کی اولاد ہیں. یہ ہر سال عشرے میں ظہر کے وقت آتے ہیں اور یہ حسین کی زری پکڑ کے کہتے ہیں حسین ہم سعید کی اولاد ہیں، اٹھو ظہر کا وقت ہے ہمارے ہوئے. ایسے ساتھی، ایسے اصحاب، ایسے بزرگ کہاں کسی کو نصیب ہو. بس بھائیو میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. خدا اس مجلس کو قبول